السلام علیکم، بول نیوز ہیڈ کوارٹر میں خوش آمدید۔ میں ہوں مدثر اقبال اور میں ہوں آمنہ اکرم۔ محمد ایجنسی لے چلتے ہیں جہاں پہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اس وقت خطاب کر رہے ہیں۔ ہمارا رشتہ قربانیوں کا رشتہ ہے، ہمارا رشتہ شہیدوں کا رشتہ ہے۔ جب شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پارٹی کی بنیاد رکھی تو قبائلی علاقوں سے لے کے پورے پختونخوا کے عوام نے شہید بھٹو کے آواز پر لبیک کہا۔ جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے پارٹی کی پرچم تھامی تو آپ سب نے مل کر 30 سال جدوجہد کی اور آپ کی بہن کو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو مسلم امہ کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنائے۔ دو آمروں سے ٹکرائے، دہشت گردوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لڑکارے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو، شہید ذوالفقار علی بھٹو اور ہزاروں کارکنوں کی قربانی کی وجہ سے ہمیں جمہوریت ملی، انسانی حقوق ملے، معاشی حقوق ملے، وسائل کی مالکی ملی اور آپ کا صوبہ کو اتنا شناخت ملا۔ یہ سارے کے سارے حقوق ہم نے لڑ کے لیے ہیں، جانے دے کر چھینے ہیں، اور آپ نیا پاکستان کے نام پہ، تبدیلی کے نام پہ، انصاف کے نام پہ آپ کے سارے حقوق مارے جا رہے ہیں، چھینے جا رہے ہیں۔ آپ کے جمہوری حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، آپ کے انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائے جا رہے ہیں، آپ کے معاشی حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ صدر زرداری نے NFC ایوارڈ اور 18ویں ترمیم کے ذریعے پختونخوا کو نہ صرف شناخت دی، حقوق دیے، وسائل کی مالکی دی، مگر تاریخ میں سب سے زیادہ پیسہ پختونخوا اور خیبر اور قبائلی علاقوں کے لیے رکھا گیا۔ اور یہ صرف صدر زرداری کی دور کے لیے نہیں تھا، صرف ہمارا ٹرم کے لیے نہیں تھا، NFC ایوارڈ میں اضافہ کر کے ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے زیادہ پیسہ رکھا گیا۔ اور قبائلی علاقوں کی تاریخ میں سب سے زیادہ پیسہ صدر زرداری کے دور میں دیا گیا۔ 5 سال میں صدر زرداری کے دور میں قبائلی علاقوں کا بجٹ میں 500% کا اضافہ کر دیا گیا۔ صدر زرداری کے دور میں ہم نے انقلابی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کی، جس کے ذریعے ہم پورا خیبر پختونخوا میں قبائلی علاقوں میں غریب ترین عورتوں کے ہاتھ میں پیسہ پہنچا رہے ہیں۔ ہم نے انقلابی سی پیک منصوبہ شروع کیا۔ صدر زرداری نے چین کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، اور اگر یہ منصوبہ ہمارے ہاتھ میں رہتا تو ہمارا ارادہ تھا کہ پنجاب اور سندھ کے بجائے سی پیک پختونخوا سے گزرتا، قبائلی علاقے سے گزرتے ہوئے بلوچستان تک پہنچتا۔ صدر زرداری کی دور میں ہم نے تنخواہوں میں 150% اضافہ کیا۔ یہ کسی اور جماعت کی حکومت میں نہ کبھی ہوا ہے نہ کبھی ہوگا، یہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کر سکتی ہے۔ ہم نے پینشنز میں 100% اضافہ کیا،
یہ بھی کسی اور پارٹی کی حکومت نے نہ کبھی کی نہ کبھی کر سکتی ہے۔ ہم نے فوجی تنخواہوں میں، سپاہیوں کی تنخواہوں میں 175% اضافہ کیا۔ یہ نہ کسی اور جماعت کی حکومت نے کی ہے، نہ کسی فوجی آمر کی حکومت نے کی ہے۔ یہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی نے کر کے دکھایا۔ یہ ہوتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی، یہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ، یہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حقائق۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پورے پختونخوا اور قبائلی علاقوں میں معیشت کو کھڑا کر دیا۔ پورے صوبے میں کاروبار ہو، صنعتیں ہو، شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بنا کر غریب عوام تک فائدہ پہنچایا۔ مقامی زراعت کو، مقامی فصل کو سپورٹ کر کے عام آدمی تک فائدہ پہنچایا۔ یہاں کے نوجوانوں کو پورا ملک میں روزگار دلوایا۔ اگر یہاں نہیں دے سکا تو مفت پاسپورٹ دلوا کے باہر نوکری کا بندوبست کی۔ یہ ہوتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے طور مشہور تھی کہ بینظیر آئی گی روزگار لائے گی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو پہ نوکری دینا کا احتساب کیس بنا تھا، مگر تب بھی شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کہا کہ اگر نوکری دینا جرم ہے تو میں یہ جرم بار بار کروں گا۔ آج بھی پورا پختونخوا میں، پورا پاکستان میں لیڈی ہیلتھ ورکرز، ہزاروں لیڈی ہیلتھ ورکرز کام کر رہے ہیں، آپ کا صحت کا خیال رکھ رہے ہیں اور اپنے گھر کی مدد کر رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی۔ نہ صرف پختونخوا میں، اگر قبائلی علاقے میں ہر تحصیل میں اگر آپ کو ترقیاتی کام نظر آئے گا تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا دیا ہوا کارنامہ ہے۔ اگر مہمند میں گلاس فیکٹری ہے تو وہ بھٹو کو بنا ہوا ہے۔ اگر بارہ میں گھی پلانٹ ہے تو وہ بھٹو کا بنا ہوا ہے۔ اگر باجوڑ میں پہلا کالج بنا تو وہ بھٹو کا دیا ہوا کالج ہے۔ اگر باجوڑ میں پہلا ہاسپٹل بنا تو وہ بھٹو کو بنایا ہوا ہاسپٹل ہے۔ اگر پارا چنار میں پہلے خاتون ڈگریز کالج بنی تو وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے بنائی تھی۔ اگر پارا چنار میں ایئرپورٹ ہے تو وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے بنائی تھی۔ میں آپ سب سے پوچھنا چاہوں گا کہ ان پچھلے 6 سالوں میں انہوں نے کیا کیا ہے؟ کیا آپ کے صوبے میں مفت ہاسپٹلز کھولے ہیں؟ کیا سندھ حکومت کی طرح آپ کی ہر ڈویژن میں دل کے علاج کے لیے مفت ہاسپٹلز کھولے ہیں؟ کیا سندھ حکومت کی طرح آپ کے ہر ڈویژن میں کڈنی کے علاج کے لیے، لیور کے علاج کے لیے مفت ہاسپٹلز کھولے ہیں؟ کیا آپ کے ہاں نئی یونیورسٹیز بنے ہیں؟ سنا ہے کہ کسی ایک یونیورسٹی سے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے نام مٹاتے ہیں، کسی دوسرا یونیورسٹی سے شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نام مٹاتے ہیں، مگر اپنا ایک بھی یونیورسٹی نہیں بنا سکتے ہیں۔ ان کا دوگلا نظام دیکھو، ان کا منافقت دیکھو۔
ان کا ایک نہیں 2 نیا پاکستان دیکھو، جس میں غریب کی جھوپڑی حرام ہے مگر بنی گالا کی انکروچمنٹ حلال ہے، جہاں پشاور کا میٹرو بس تو حرام ہے، لاہور کا میٹرو بس حرام ہے مگر پشاور کا نامکمل مہنگا ترین میٹرو بس حلال ہے۔ یہ کس قسم کی منافقت ہے کہ نواز شریف کا آف شور کمپنی تو حرام ہے مگر آف شور کمپنی حلال ہے۔ الطاف حسین کا MQM کا فورن فنڈنگ تو حرام ہے، لیکن لادلا کا فورن فنڈنگ حلال ہے۔ صدر زرداری کے دوستوں کے بے نامی اکاؤنٹس حرام ہیں مگر لادلا کے امیر ترین دوستوں کے بے نامی اکاؤنٹس حلال ہے۔ رانا ثناءاللہ کا منشیات حرام ہے مگر ہمارا وزیر اعظم کی منشیات تو حلال ہے۔ اور اب وفاق میں آ کر آپ کے وسائل پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ یہ عوام دشمن بجٹ اٹھا کر دیکھ لو، اس میں وفاق کی ناکامی کی وجہ سے صوبوں دیوالیاں ہو رہے ہیں۔ پختونخوا کو، سندھ کو اور پنجاب کو بھی اپنا حصہ سے کم پیسہ مل رہا ہے۔ پختونخوا کو 40 ارب روپیہ کم مل رہا ہے، 40 ارب روپیہ۔ آپ ذرا سوچیں کہ 40 ارب روپیہ سے ہم پختونخوا میں، ہم قبائلی علاقوں میں کتنے نئے اسکولز بنا سکتے تھے؟ 40 ارب روپیہ میں سے پختونخوا میں، قبائلی علاقوں میں کتنے نئے ہاسپٹلز تعمیر کر سکتے تھے؟ 40 ارب روپیہ میں سے ہمارے بے روزگار قبائل کے نوجوان کو کتنا روزگار فراہم کر سکتے تھے؟ یہ آپ کا پیسہ ہے، یہ آپ کا خون پسینہ کا پیسہ ہے، یہ آپ کا ٹیکس کا کمایا ہوا پیسہ ہے، یہ کسی اسلام آباد کی کٹ پتلی کا پیسہ نہیں ہے۔ آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہ پیسہ کہاں خرچ ہوگا اور کیسے خرچ ہوگا۔ یہ جھوٹے لوگ ہیں اور جھوٹ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ نے ان کا 3% کا کہانی سنا ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیں 3% فاتح کو نہیں دینے دے رہے ہیں۔ اگر صدر زرداری کی دور میں ہم نے فاتح قبائلی علاقوں کا بجٹ 500% بڑھایا ہے، تیرا 3% کا ہمارا کیا اعتراض ہوگا؟ ہم نے 500% بڑھایا تھا، اب 1000% بڑھا کے دکھا دے۔ یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ صوبوں کو آپس میں لڑوانا چاہتے ہیں اور اسلام آباد کے لیے زیادہ پیسہ چھیننا چاہتے ہیں۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سے بھٹو کی دور سے لے کے ہماری آخری دور تک سب سے زیادہ پیسہ فاتح کو دیا، سب سے زیادہ وسائل فاتح کو دیا، سب سے زیادہ حقوق فاتح کو دیا، ہم اب کیوں رکاوٹ بنیں گے؟ مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ مجھے بتائیں، بلوچستان بھی اتنا ہی پاسماندہ ہے جتنا ہمارا قبائلی علاقوں پاسماندہ ہے۔ ہمارا قبائل کے بچے اتنے ہی غریب ہیں جتنے ہمارے تھر کے بچے غریب ہیں۔ ہم کیسے ایک غریب کے منہ سے نوالا چھین کر کسی اور کو دے دیں؟ جب فاتح کا مرجر پختونخوا کے ساتھ بھٹو کا وعدہ تھا، بی بی نے 30 سال جدوجہد کی، صدر زرداری نے پہلا قدم اٹھایا، FCR میں ترمیم لے آئے، پارٹی الیکشنز کروایا، 500% سے بجٹ بڑھایا،
تو ہمارے پاس بھی طریقہ کار ہے فاٹا کا فنڈنگ کروانے کے لیے. اب جو نیا NFC ایوارڈ ہے اس میں نہ صرف پاپولیشن کا انڈیکیٹر ہے مگر پاسماندگی کا بھی انڈیکیٹر ہے, غربت کا بھی انڈیکیٹر ہے. اور جب قبائلی علاقے مرج ہو جائیں گے تو پختونخوا کا پاپولیشن بھرے گا, پختونخوا کے پاسماندگی کے انڈیکیٹرز بھریں گے, پختونخوا کے غربت کے انڈیکیٹرز بھریں گے, اور اس کے مطابق آپ کو زیادہ پیسہ دینا ہوگا, آپ کا حق بنے گا. جبکہ 70 سال سے وفاق فاٹا کو پیسہ دے رہا ہے, 70 سال سے وفاق فاٹا کو پیسہ دے رہا ہے, غیر جمہوری طریقے سے پیسہ دیتا تھا, پولیٹیکل ایجنٹس کے تھرو پیسہ دیتا تھا. اب کیا تکلیف ہے؟ کیا تکلیف اس بات کی ہے؟ کیا تکلیف اس بات کی ہے کہ اب آپ کو وہ پیسہ عوام کو دینا پڑے گا, عوام پہ خرچ کرنا پڑے گا؟ میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ صدر زرداری کے دور میں ہم نے 500% فاٹا کا قبائلی علاقوں کا بجٹ بھرا دیا. اگر خان آپ سے سچا ہے, اگر نیازی آپ سے سچا ہے تو اس کو بھی 1000% قبائلی علاقوں کا بجٹ بھرانا چاہیے. انہوں نے تو تعلیم کی بجٹ میں کٹوتی کی, صحت کی بجٹ میں کٹوتی کی, ترقیاتی منصوبے کی بجٹ میں بھی کٹوتی کی, اور تو اور یہ دھاندلی زدہ حکومت نے دھاندلی کر کے یہ بجٹ پاس کروایا ہے. آپ کے صوبے سے تعلق رکھنے والے 2 MNAs علی وزیر صاحب اور محسن داور صاحب, ان کو بجٹ میں آنے نہیں دیا. میں بار بار چھینتا رہا, مطالبہ کرتا رہا کہ یہ دھاندلی ہوگی. آپ کیسے بجٹ پاس کروا رہے ہو جب نارتھ وزیرستان کے عوام, ساؤتھ وزیرستان کے عوام اپنا ووٹ نہیں دے سکتے ہیں, اپنے عوام کے مسئلے نہیں ڈال سکتے ہیں؟ یہ دھاندلی ہوگا. مگر انہوں نے اس کے باوجود دھاندلی کر کے یہ بجٹ کو پاس کروایا. آپ کے نمائندے کو, قبائلی علاقے کے MNAs کو آنے نہیں دیا. گنتی کے بغیر وائس ووٹ پہ آخری بجٹ کو پاس کروایا. مجھے نہیں پتا, آپ کو نہیں پتا, میرے میڈیا کا دوست کو نہیں پتا کہ اس کے حق میں کتنے ووٹس تھے, اس کے خلاف میں کتنے ووٹس تھے. تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا ہوگا کہ وزیر اعظم نے اپنا ہی بجٹ کے آخری ووٹ پر ووٹ تک نہیں دیا. یہ عوام دشمن بجٹ ہے, اور یہ عوام دشمن بجٹ سے آپ کا خون چوس رہے ہیں. کھانے پینے کی اشیاء مہنگی کر دی, سب کچھ مہنگی کر دی, سبزی مہنگی کر دی, پیٹرول مہنگی کر دی, ڈیزل مہنگا کر دیا, گیس مہنگی کر دی, چینی مہنگی کر دی, روٹی مہنگی کر دی. اب ایسا پوزیشن آ گیا ہے, ہم اس حالات میں پہنچ گیا ہے کہ مرنا مہنگا ہے, جینا مہنگا ہے, مگر خون سستا ہے. یہ کس قسم کی حکومت ہے؟ یہ کس قسم کی تبدیلی ہے؟ یہ کس قسم کی انصاف ہے؟ مہنگائی کی سونامی میں عوام کو ڈبا دیا ہے, ٹیکسز کے طوفان میں عوام کو بہا دیا ہے, بے روزگاری کی دلدل میں آپ کو دکھیل دیا ہے. یہاں پختونخوا میں 10,000, اگر آپ 10,000 سے لے کر 20,000 کما رہے ہیں, اس پہ بھی ٹیکس لگے گا. اگر آپ کے بینک اکاؤنٹ میں 5 لاکھ روپے ہوں گے, جواب دینا پڑے گا, حساب دینا پڑے گا, منی ٹریل دکھانا پڑے گا. آپ ذرا سوچیں اس مزدور کا, اس غریب مزدور کا, جس کی پوری زندگی کی محنت سے, خون پسینے کی محنت کو جوڑ کے بڑے مشکل سے 5 لاکھ اکٹھا کرتا ہے, 5 لاکھ کا سیونگز کرتا ہے اپنی بیٹی کے لیے, اپنے حج عمرہ کے لیے, اپنے بھراپا کے لیے.
ابھی اس کو جواب دینا پڑے گا, حساب دینا پڑے گا کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا, کیسا آیا, کب آیا, اور اگر جواب نہیں دے سکے گا تو جیل جانا پڑے گا. یہ تو ظلم کا انتہا ہے. انہوں نے ہر چیز پہ ٹیکس لگا دیا, دوائیوں پہ ٹیکسز, کپڑے پہ ٹیکسز, کھانے پہ ٹیکسز, چینی پہ ٹیکسز, دودھ پہ ٹیکسز, گھی پہ ٹیکسز, گیس, پیٹرول, الیکٹریسٹی پہ ٹیکسز, پانی پہ ٹیکسز, ہر چیز پہ ٹیکسز. یہ تو عوام دشمن بجٹ ہے, یہ پختونخوا دشمن بجٹ ہے, یہ قبائل دشمن بجٹ ہے, یہ ملک دشمن بجٹ ہے. یہ پاکستان کی نہیں, پی ٹی آئی ایم ایف کی بجٹ ہے, جس نے کہا تھا, جس نے خود کہا تھا کہ وہ آئی ایم ایف, جس نے خود کہا تھا کہ وہ خود خوشی کر دے گا مگر آئی ایم ایف نہیں جائے گا, اس نے تو لے لیا یو ٹرن. لیکن ہمارا ملک کی معاشی خود مختاری پر سودا بازی کر رہا ہے. آئی ایم ایف کے سارے سخت شرائط کے سامنے جھک گیا ہے. ہمارا پورا ملک کا معاشی خودکشی کر رہا ہے, عوام کا معاشی قتل کر رہا ہے. کم از کم اجرت میں اضافہ نہ کر کے مزدوروں کا معاشی قتل کر رہا ہے. سبسڈی چھین کے کسانوں کا معاشی قتل کر رہا ہے. مہنگائی کی سونامی کھڑا کر کے محنت کشوں کا معاشی قتل کر رہا ہے. پینشنز میں اضافہ نہ کر کے ہمارا بزرگ پینشنرز کا معاشی قتل کر رہا ہے. روزگار نہ دے کے میرے بے روزگار نوجوانوں کا معاشی قتل کر رہا ہے. ٹیکسز کا طوفان کھڑا کر کے ہمارے چھوٹے تاجر کا معاشی قتل کر رہے ہیں. ہر طبقہ کا معاشی قتل ہو رہا ہے. یہ کس قسم کی تبدیلی, یہ تبدیلی, یہ نیا پاکستان عوام کے لیے عذاب بنا ہوا ہے. نہ صرف آپ کے معاشی قتل کرنا ہے, مگر آپ کے صوبوں کے حقوق مان رہے ہیں, آپ کے صوبوں کے وسائل کے مالکی چھیننا چاہتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں, کیا آپ کو یہ عوام دشمن بجٹ قبول ہے؟ کیا پختونخوا دشمن بجٹ قبول ہے؟ آپ اپنے صوبائی خود مختاری پہ سمجھوتا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ ان کو آپ کے حقوق چھیننے دیں گے؟ آپ کے وسائل کے مالکی چھوڑنے کے لیے تیار ہو؟ آپ کو یہ معاشی قتل قبول ہے؟ اگر نہیں تو پھر ہمیں لڑنا پڑے گا, اگر نہیں آپ کو میرے ساتھ دینا پڑے گا. میں نکلا ہوں اس عوام دشمن بجٹ کے خلاف, میں نکلا ہوں تبدیلی سرکار کے خلاف, اور انشاءاللہ تعالی جیت ہماری ہوگی. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ غریب عوام کی معاشی حقوق کے لیے جدوجہد کی ہے, اور آج بھی جدوجہد کرنے کے لیے تیار ہے. جب تک ہمارا جمہوری حقوق محفوظ نہیں ہوں گے, جب تک ہمارا انسانی حقوق محفوظ نہیں ہوں گے, تب تک آپ کا معاشی حقوق محفوظ نہیں ہو سکتا. ہمیں اپنے جمہوری حقوق اور انسانی حقوق کا تحفظ کرنا پڑے گا. ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں. یہ جمہوریت, یہ 1973 کی آئین, یہ 18ویں ترمیم, ہمارا اسلامی وفاقی پارلیمانی جمہوری نظام, جس کے لیے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے شہادت قبول کی, جس کے لیے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے 30 سال جدوجہد کی, اپنی جان کی قربانی دی, جس آئین میں, جس قانون میں میرے کارکن کے خون, پسینے اور آنسو شامل ہیں, ہم اس 1973 کے آئین پر آنچ نہیں آنے دیں گے. ہم اپنے جمہوری حقوق کا دفاع کریں گے, ہم اپنا انسانی حقوق کا دفاع کریں گے, ہم اپنا معاشی
کے حقوق کا دفاع کریں. ہمارا سلیکٹڈ وزیر اعظم یہ سب کچھ ختم کرنا چاہتا ہے, صدارتی نظام نافذ کرنا چاہتا ہے, ون یونٹ قائم کرنا چاہتا ہے. یہ کس قسم کی آزادی ہے, یہ کس قسم کی جمہوریت ہے. 2018 میں بھی ہم فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں رکھ سکتے, فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں کروا سکتے. ملک بھر میں بندوق کی زور پہ ہمارے پولنگ ایجنٹس کو پولنگ سٹیشن سے باہر پھینکا گیا. آر پی ایس کے بہانے پہ 3-4 دن تک ریزلٹس روکا گیا. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں. عمران تو صرف چار علاقے کا شور مچاتا تھا. وہی فارم 45 جن کو خان نے مشہور کروایا ان 4 علاقوں کے لیے. 2018 کے الیکشنز میں 4 علاقوں کیا پورا ملک سے فارم 45 غائب ہے. میرا ہر کانسٹیٹیوئنسی سے آج تک میرا فارم 45 لاپتہ ہے. پاک فوج کو پاکستان کی تاریخ کی پہلی بار پولنگ سٹیشنز کے اندر اور پولنگ سٹیشنز کے باہر کھڑا کر دیا, جس نے ہمارے ادارے کو بلا وجہ متنازع کیا ہے. آج بھی قبائلی علاقوں میں الیکشنز ہو رہے ہیں, آج بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اگر ضیاء اور حق نے فوج کو پولنگ سٹیشنز کے اندر نہیں بھیجا, اگر مشرف نے فوج کو پولنگ سٹیشنز کے اندر نہیں بھیجا, اگر 2018 کے الیکشن اور 2013 کے الیکشن تب دہشت گردی عروج میں تھی, تب بھی ہم نے فوج کو پولنگ سٹیشنز کے اندر اور باہر کھڑا نہیں کیا. تو عمران کے لیے یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ میں پوچھتا ہوں کہ عمران کے لیے یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ میرے ادارے کو متنازع کیوں بنا رہے ہیں؟ یہ میرے ادارے ہیں, آپ ان کو متنازع نہ بنائیں اپنا سیاست کے لیے. یہ کس قسم کا شفاف الیکشن ہے؟ کس قسم کا صاف و شفاف الیکشن ہے کہ قبائلی علاقوں میں الیکشنز ہو رہے ہیں اور سیکشن 144 انہوں نے نافذ کر دیا. کون سا فری اینڈ فیئر الیکشن ہو سکتا ہے سیکشن 144 کے تحت؟ اور وہ بھی جب صرف پی ٹی آئی کو اجازت ہے, صرف پی ٹی آئی کے نمائندوں کو اجازت ہے کہ وہ الیکشن کرے, اور سیکشن 144 کے نام پہ باقی سب کینڈیڈیٹس کو, اپوزیشن کے کینڈیڈیٹس کا ہراساں کیا جاتا ہے. یہ کیوں ڈرتے ہیں صاف شفاف الیکشن سے؟ نیازی کیوں ڈرتا ہے صاف شفاف الیکشن سے؟ میں پوچھتا ہوں کہ سیکشن 144 کے مطابق وہ جو الیکشن ڈے پہ پولنگ سٹیشنز کے باہر قطاریں بننے ہیں, کیا وہ بھی غیر قانونی ہوگا؟ کیا جیسے آج سیکشن 144 صرف اپوزیشن کے لیے ہے, ویسے ہی الیکشن ڈے پہ بھی سیکشن 144 صرف اپوزیشن کے لیے ہوگا؟ ان قطاروں میں آپ صرف پی ٹی آئی کے ووٹرز کو اجازت دیں گے؟ یہ کس قسم کے شفاف الیکشنز ہیں؟ الیکشن کمیشن جاگو! آپ کتنے الیکشنز عمران کی یہ رگ ہونے دیں گے؟ یہ بائی الیکشن ثابت کر دے گا, یہ بائی الیکشن ثابت کر دے گا. الیکشن کمیشن اب اپنا کردار ادا کرے, آپ اپنا انڈیپینڈنٹ کردار ادا کریں. اگر نہیں کر سکتے ہیں تو پھر یہ بائی الیکشن ثابت کر دے گا کہ کیا ہمارے پاس الیکشن کمیشن ہے یا ہمارے ہاں سلیکشن کمیشن ہے. اگر فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہوں گے تو پھر یہ کس قسم کی جمہوریت ہے, یہ کس قسم کی آزادی ہے؟ نہ عوام آزاد, نہ صحافت آزاد, نہ سیاست آزاد. یہ کس قسم کی آزادی ہے, یہ کس قسم کی جمہوریت ہے؟
کہ ہمارا میڈیا سینسرڈ ہے. یہ ہمارا میڈیا جو آپ کے سامنے یہاں کھڑا ہے سب کچھ نہیں دکھا سکتا, سینسرڈ ہے. یہ آمریت میں ہوتا ہے, جمہوریت میں نہیں. یہ کس قسم کا جمہوریت ہے, یہ کس قسم کا آزادی ہے کہ آپ کے چینلز پہ دہشت گردوں کا گفتگو تو چل سکتا ہے, بگورا غدار فوجی عامر کا انٹرویو چل سکتا ہے, رو کے ایجنٹ کمبوشن یادو کا انٹرویو چل سکتا ہے, بھارت کا آئی اے ایف انڈین ایئر فورس کا پائلٹ کا انٹرویو چل سکتا ہے, مگر میرے قبائل کے نوجوان کے انٹرویو نہیں چل سکتا. میرا ملک کا وزیر اعظم سابق وزیر اعظم کا انٹرویو نہیں چل سکتا. میرا ملک کا سابق صدر کا انٹرویو نہیں چل سکتا. یہ کس قسم کا آزادی ہے, یہ کس قسم کی جمہوریت ہے, یہ کس قسم کی جمہوریت ہے کہ ہمارے انصاف کے پہرے دار غریب کی جھونپڑی کو تحفظ دینے کے بجائے ان کو گروا رہے ہیں, ہمارے فریڈم آف سپیچ کو تحفظ دینے کے بجائے ہمارا زبان بندی کر رہے ہیں. یہ کس قسم کی آزادی ہے, یہ کس قسم کی جمہوریت ہے کہ قبائلی علاقوں سے لے کے کوئٹہ اور کراچی تک, قبائلی علاقوں سے لے کے کوئٹہ اور کراچی تک ہمارے شہری, ہمارے ہزاروں شہری لاپتہ ہیں. ہم ان کو نہیں ڈھونڈ سکتے, ہم ان کو پروڈیوس نہیں کر سکتے. یہ کس قسم کی آزادی ہے کہ ہمارے عام شہری سے لے کے ہمارا قائدین تک قتل ہو سکتے ہیں مگر قاتل پکڑا نہیں جاتا. یہ کس قسم کی جمہوریت ہے, یہ کس قسم کی آزادی ہے. میرے قبائل کے عوام کی CNIC راتوں رات بند کیا جا سکتا ہے. باقی ملک میں سیل فون سروس, انٹرنیٹ سروس, 3G 4G سب کچھ چل سکتا ہے, مگر میرا قبائل میں نہیں چل سکتا. بجلی قبائلی علاقوں میں بنتا ہے مگر ان کو نہیں مل سکتا. جیسے بلوچستان اور سندھ سے گیس آتا ہے مگر ان کو ان کا حصہ نہیں ملتا. یہ کس قسم کا آزادی ہے, یہ کس قسم کی جمہوریت ہے. کیا یہ وہ آزاد پاکستان ہے جس کا وعدہ قائد اعظم نے کیا تھا؟ نہیں, بالکل نہیں. کیا یہ وہ جمہوری نظام ہے, یہ وہ جمہوری نظام ہے جس کے لیے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پھانسی کا پھندا قبول کیا تھا؟ کیا یہ وہ پاکستان ہے, یہ وہ جمہوریت ہے جس کے لیے ہم نے اپنی شہید رانی کی قربانی دی؟ ہمیں ساتھ مل کر لڑنا پڑے گا, گھر جانا پڑے گا, سڑکوں پر نکلنا پڑے گا, اسلام آباد کی کٹ پتلی تک پاکستان کی عوام کا آواز پہنچانا پڑے گا کہ نامنظور, نامنظور میرا پاکستان, نامنظور, 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 عوام دشمن بجٹ نامنظور. واپس دو قائد کا پاکستان, واپس دو جناح کا پاکستان, واپس دو آزاد پاکستان, واپس دو. ہم اپنا جدوجہد قبائلی علاقوں کے بائی الیکشن سے شروع کرتے ہیں. میں جانتا ہوں کہ دھاندلی ہو رہا ہے, میں جانتا ہوں کہ پورا کوشش ہے دھاندلی کرنے کے لیے, مگر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میرے جیالے لڑیں گے, آخری دم تک لڑیں گے, دھاندلی کو ناکام کریں گے. آپ نے ہمارے ساتھ دینا ہے, تیر کو ووٹ دینا ہے, پیپلز پارٹی کے ساتھ دینا ہے, بھٹو کے ساتھ دینا ہے. اب ذرا ہمارا کینڈیڈیٹس کو بس دیکھ لیں, کینڈیڈیٹس کو ہی دیکھ لے. قبائلی علاقوں کے الیکشن میں امیروں کے ہاتھ میں بلا ہے اور عام آدمی کے ہاتھ میں تیر ہے. قبائلی علاقوں کے الیکشن میں منشیات چلانے والے اور اغوا کروانے والے کے ہاتھ میں بلا ہے اور شریف مظلوم آدمی کے ہاتھ میں تیر ہے. ظالم کے ہاتھ میں بلا ہے اور مظلوم کے ہاتھ میں تیر ہے. اگر یہ عوام دشمن بجٹ آپ کو قبول ہے تو ان کو ووٹ دے دو.
अगर ये महंगाई आपको कबूल है तो उनको वोट दे दो। अगर आपका मुआशी कत्ल आपको कबूल है तो उनको वोट दे दो। लेकिन अगर आपको आजाद जमहूरी पाकिस्तान चाहिए तो तीर को वोट दो। अगर आप अपने मसाइल की मालकी चाहते हो तो तीर को वोट दो। अगर आप अपना सूबाए खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हो तो तीर को वोट दो। अगर आप अपना इंसानी हुकूक, जान और माल को बचाना चाहते हो तो तीर को वोट दो। अगर आप शहीदों के साथ हो, अगर आप शहीदों के वारिस के साथ हो तो तीर को वोट दो। शहीदों का निशान क्या? बहादुरों का निशान क्या? वफादारों का निशान क्या? किसानों का निशान क्या? मजदूरों का निशान क्या? मजलूमों का निशान क्या? नौजवानों का निशान क्या? जिद्दोजहद का निशान क्या? जीत का निशान क्या? भुट्टो, आप सबका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल पेशावर में हमारा फ्लैग डे होगा। हम सिया आमरीत का फ्लैग डे ऑब्जर्व करेंगे। हम सब वहाँ मिलेंगे। खुदा हाफिज। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन इस वक्त खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि नया पाकिस्तान नामंजूर नामंजूर, कायद का पाकिस्तान हमें वापस चाहिए।